غسل جنابت جسے ہمارے ہاں فرضی غسل بھی کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ صحیح بخاری کتاب الغسل اور صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر موجود ہے، جس میں مکمل غسل جنابت کا مسنون طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ اور اس کی وضاحت موجود ہے۔ بہرحال صحیح بخاری اور مسلم چونکہ سب سے مستند ترین کتابیں ہیں، اس لیے ان کی روایات کے مطابق غسل کا مکمل اور مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ہر عمل کی طرح غسل بھی وہی صحیح ہوگا جو مسنون ہوگا، وگرنہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ جب آپ نے غسل جنابت کا ارادہ کر لیا کہ آپ غسل جنابت کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھو کر بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ صاف کرنی ہے اور استنجا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے استنجا کا بھی کچھ مخصوص طریقہ بیان کیا ہے کہ جی یہ طریقہ صحیح ہے یا سنت سے ثابت ہے، حالانکہ وہ بالکل غلط بات ہے۔ استنجا کا سنت کوئی بھی طریقہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک پردے والی چیز ہے، شرم و حیا والی چیز ہے، کیونکہ سنت سے استنجا کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں ہوتے تو وہاں پر کوئی اور شخص، حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی طہارت کے وقت یعنی بول و براز کے وقت موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ جن بھی لوگوں نے استنجا کا مخصوص طریقہ بیان کیا ہے وہ غلط بیان کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استنجا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گندگی نجاست اچھی طرح بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ پاک کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، جس طرح نماز کی طرح ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے وضو کرنا ہے، لیکن سر کا مسح اور پاؤں آپ نے نہیں دھونے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگلیوں کو تر کر کے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے، اور بعد میں 3 چلو بھر کر پانی ڈالیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کر اچھی طرح ملیں تاکہ بالوں کے نیچے جلد تر ہو جائے اور کوئی بال یا جلد آپ کی خشک نہ رہے۔ پھر 3 چلو اس طرح ڈالیں کہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور پھر درمیان میں۔ اور اگر آپ یعنی یہ حدیث میں جو چلو کا معاملہ ہے، یہ اس وقت چونکہ یہ آج کل کے حالات جو موجود ہیں، یا پلاسٹک کا مگ جس سے ہم نہاتے ہیں یا شاور وغیرہ، یہ اس وقت ساری چیزیں موجود نہیں تھیں، تو کسی کے پاس اگر اس نے مگ سے یا بالٹی سے نہانا ہے تو وہ مگ دائیں طرف، پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے شاور کے نیچے نہانا ہے تو تب بھی اسی طرح کہ آپ نے دائیں طرف سے جو ہے وہ غسل کی ابتدا کرنی ہے، پھر بائیں طرف اور پھر درمیان میں۔ پھر اس کے بعد سارا بدن آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے اور اچھی طرح جسم کو ملنا ہے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اور پھر غسل والی جگہ سے ایک طرف ہو کر آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ طریقہ موجود ہے۔ اگر عورت نے غسل جنابت کے وقت سر کے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں، بلکہ 3 چلو بہا دینا ہی کافی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر یہ موجود ہے۔ اور غسل حیض کا بھی عورت کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک دوسری سند سے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فَانْقُضِیہِ لِلْحَیضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا، کیا میں بالوں کی مینڈیاں غسل حیض اور غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بخاری اور السلسلۃ الصحیحہ وغیرہ کی جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سر کے بال کھولنے کا حکم دیا تھا، وہ غسل حیض نہیں تھا بلکہ غسل احرام تھا، کیونکہ اس وقت تک تو عائشہ رضی اللہ عنہا پاک نہیں ہوئی تھی۔ وہ عورتیں جو مینسز پیریڈ یا نفاس سے پاک ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی غسل کا وہی طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے،
غسل والے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، لیکن دوران غسل میں اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، مثلا شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے، تو نماز کے لیے پھر نیا وضو کرنا پڑے گا۔